فوج انتہا پسند نظریات دشمن عناصر کے عزائم ناکام بنا دے گی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا عزم. کہتے ہیں پاک فوج اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہے. جدید جنگ میں ٹیکنالوجی سے ہم آہنگی, چابک دستی اور فوری فیصلہ ناگزیر ہے. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا گوجرانوالہ اور سیالکوٹ گیریجن کا دورہ. آپریشنل تیاری, جنگی استعداد بڑھانے کے اقدامات پر بریفنگ دی گئی. جب حکومت سنبھالی تو معیشت کی صورتحال نازک تھی. ملک عملی طور پر مالی دیوالیہ پن کے دہانے پر تھا. اب ملک معاشی بحران سے نکل چکا ہے, ترقی کی جانب رواں دواں ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا نیشنل ریگولیٹری ریفارمز کی افتتاحی تقریب سے خطاب. امید ظاہر کی کہ ادارہ جاتی اصلاحات سے گڈ گورننس میں اضافہ ہوگا. اور نوجوانوں کے ذہن میں نواز شریف سے متعلق زہر بھرا گیا. سیاست پہلے بھی ہوتی تھی لیکن پی ٹی آئی نے کردار کشی اور نفرت کی سیاست کو فروغ دیا. کسی سیاسی جماعت نے آئی ایم ایف کو خط نہیں لکھا تھا. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا تقریب سے خطاب. کہا پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا کا کیا حال کیا, جا کر دیکھ لیں. ایک میسو دھاندلی کے ذریعے جنرل فیض کی نگرانی میں عمران خان کو برسر اقتدار لایا گیا. تمام مخالفین کو جو ہے جیل میں ڈال دیا گیا اور سارا جنرل فیض کے ذریعے جو ہے یہ کیا جاتا رہا. دھمکیاں بھی ان کے ذریعے آتی تھیں, قید بھی ان کے ذریعے سیاسی مخالفین ہوتے تھے. جنرل فیض جو ہے یہ ملک کے ساتھ ایک نہایت ہی بھیانک کھیل جو ہے وہ کھیلتے رہے. فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی نے سازش کے ذریعے ملک کو تباہ و برباد کیا. مخالفین کو جیل اور دھمکیوں کے ذریعے خاموش کروایا. نواز شریف کو من گھڑت الزامات پر ہٹایا گیا. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں موجودہ حالات میں بھی سازشی عناصر بانی کو لانے کی کوشش میں مصروف ہیں. 9 مئی واقعات کے پیچھے بھی فیض حمید کا دماغ تھا. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں مارکہ حق میں فتح حاصل ہوئی. مغربی سرحد پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ افغانستان کی طرف سے ہو رہا ہے. بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں ان سے بات کرو, ان کے ہاتھوں سے ہمارے جوانوں کا خون ٹپک رہا ہے. پی ٹی آئی کی قیادت طالبان کو بھتہ دیتی ہے. کراچی کا راستہ روکنے والوں کے ہاتھ اب تھک چکے. کراچی بچے گا تو ملک بچے گا. کراچی کی معیشت, کراچی کا امن ہی پاکستان کا امن ہے. وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول کا کہنا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر پاکستان بنانے تک اور پاکستان بنانے سے پاکستان بچانے تک یہی ہماری تاریخ ہے اور یہی ہماری تعریف ہے. کراچی میں کاٹن ایکسچینج کی قدیمی عمارت سیل. ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر محکمہ وقف کی جانب سے آئی چودھری روڈ پر عمارت پر بینر آویزہ کر دیا گیا. سپریم کورٹ کے احکامات پر بلڈنگ کراچی ایکسچینج ایسوسی ایشن سے خالی کرائی گئی. ایسوسی ایشن عمارت کے مختلف حصوں کے کرایہ داروں سے کرایہ وصول کر رہی تھی. سیل عمارت پر کسی بھی قسم کی مداخلت نہ کرنے پر مبنی بینرز آویزاں. مہنگائی کے ستائے شہریوں کے لیے اچھی خبر. 16 دسمبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 11 روپے فی لیٹر تک سستی ہونے کا امکان. کمی سے متعلق ابتدائی ورکنگ تیار. پیٹرول کی قیمت میں 36 پیسے کمی اور ڈیزل 11 روپے 85 پیسے فی لیٹر سستا ہو سکتا ہے. مٹی کا تیل 11 روپے 70 پیسے. لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 10 روپے 1 پیسے فی لیٹر تک کمی متوقع. اوگھرا قیمتوں سے متعلق 15 دسمبر کو حتمی ورکنگ حکومت کو ارسال کرے گا. ہیلتھ سیکٹر میں ٹیکس کمپلائنس کی سنگین خلاف ورزیوں کا انکشاف. ملک بھر میں 1,30,236 ڈاکٹرز رجسٹرڈ. صرف 56,286 ڈاکٹرز نے ٹیکس ریٹرن جمع کرایا. 73,000 سے زائد رجسٹرڈ طبی ماہرین نے کوئی ریٹرن جمع ہی نہیں کروایا. آمدن اور ریٹرنز کے درمیان نمایاں تضادات پر مبنی ڈیٹا ایف بی آر کے پاس موجود. رواں برس 31,870 ڈاکٹرز نے نجی پریکٹس سے صفر آمدنی ظاہر کی. ایس آئی ایف سی کی مؤثر پالیسیز کے ثمرات آنا شروع. وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان اور ترک اعلی سطح کے وفد کی تفصیلی اور اہم ملاقات. پاکستان اور ترکیہ کے درمیان اقتصادی, ایویشن, ایرو اسپیس اور دفاعی تعاون کے نئے دور کا آغاز. مشترکہ صنعتی منصوبوں, ٹیکنالوجی ٹرانسفر, مقامی مینوفیکچرنگ, سرمایہ کاری کے فروغ اور دو طرفہ دیرینہ شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر جامع اتفاق. وطن سے محبت اور شہداء کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت. آئی ایس پی آر کا پاک سرزمینوں کے عنوان سے نیا ملی نغمہ جاری. نغمہ تینوں مسلح فوج کی یکجہتی اور وطن سے وفا کی عظیم داستان پیش. فوج کی دفاع وطن کی بہادری اور قربانی کو اجاگر کیا گیا. پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کے شاندار کارناموں کو نغمے میں خوبصورتی سے دکھایا گیا.
लंदन के बाद पाकिस्तान सुपर लीग का न्यूयॉर्क में शानदार रोड शो। कौमी क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तानों, सीनियर खिलाड़ियों और साबिक स्टार्स की भरपूर शिरकत। PSL को आलमी सतह पर मुतारिफ कराने की कोशिशें तेज। 13 दिसंबर को न्यूयॉर्क में बड़ा इवेंट होगा। पाकिस्तान सुपर लीग ने आलमी सतह पर मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ दिए। भारतीय क्रिकेट लीग की खुद साख्ता बर्तरी का गुरूर रेजा रेजा हो गया। भारतीय जरीदे इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक खेल के मैदान को करप्शन की भेंट चढ़ाकर भारत ने आलमी इदारों का एतमाद खो दिया। मई 2025 में भारतीय जारहियत के बायस टूर्नामेंट की आरजी मुअत्तली के बाद दूसरी बड़ी गिरावट सामने आई है। पाक भारत कशीदगी के बायस इंडियन प्रीमियर लीग को बड़ा धचका लगा, जिसके बाद उसकी मकबूलियत में तारीखी गिरावट आई।